اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري صلوات پڑھ لے بر محمد وآلہ اذان محترم محبین آل محمد محبین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا صلی علی محمد ولادت باسعادت سیدۃ النساء العالمین حوراء الانسیہ سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا صلی علی محمد وآلہ محمد۔ آپ سب کی خدمت میں اور بالخصوص ان کے فرزند ارجمند حجت القائم مہدی صاحب الزمان کی خدمت اقدس میں صلی علی محمد ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اذان محترم، یہ شب کتنی باعظمت ہے، کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور یہ محافل اور یہ مجالس، یہ جشن کی محفلیں ایسی محفلیں ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے مورد نظر ہے، کیونکہ روایات کے مطابق ان محافل میں فرشتے بھی آتے ہیں۔ حدیث قصہ کے جملوں کے مطابق کہ حدیث قصہ میں فرمایا وحفت بہم الملائکہ کہ جب مومنین اکٹھے ہوتے ہیں اور فضائل آل محمد کو بیان کرتے ہیں تو فرشتے رحمت، فرشتگان رحمت ان کا آ کے احاطہ کر لیتے ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ جب بھی محفل ہوتی ہے ذکر آل محمد کی تو اس میں آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور یہ فرشتے اس مجلس و محفل میں بیٹھتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں۔ جب یہ فرشتے آسمانوں کی طرف لوٹ کے جاتے ہیں وَأَرَّجَتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف فرشتے عروج کرتے ہیں، تو اب سنیں گے آسمان کے فرشتے ان سے کہتے ہیں اَيْنَ كُنْتُمْ، تم کہاں تھے؟ اِنَّا نَشُمُّ مَا لَا نَشُمُّ فِي السَّمَاءِ، ہم تم سے ایسی خوشبو کا احساس کر رہے ہیں جو ہم آسمانوں میں نہیں پاتے۔ معلوم ہے کہ یہ فرشتے جو بہشت کی خوشبو سے آشنا ہیں،
آسمانوں کی خوشبوؤں سے آشنا ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آسمانوں میں ایسی خوشبو نہیں پاتے کہ جو تم سے پا رہے ہیں. تم کہاں سے آئے ہو؟ یہ فرشتے کہتے ہیں کُنَّا عِنْدَ قَوْمٍ یذکرون فضائل علی ابن ابی طالب و فضائل آل محمد. ہم ایسی قوم کے پاس سے آئے ہیں کہ جو آل محمد کے فضائل میں مصروف تھے. ایسی محفل سے آئے ہیں, ایسی مجلس سے آئے ہیں جو فضائل آل محمد پڑھ رہے تھے. تو یہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں بھی اس جگہ لے چلو جہاں یہ محفل منعقد ہو رہی ہے, ہمیں بھی اس جگہ لے چلو. تو یہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ مجلس تو ختم ہو گئی, یہ محفل ختم ہو گئی, اب سنیں گے آسمان کے فرشتے یہ کہتے ہیں ہمیں اس جگہ لے چلو جہاں یہ محفل ہو رہی تھی, جہاں یہ مجلس ہو رہی تھی, ہم اس محفل میں اس جگہ لے چلو. اب یہ آسمان کے فرشتے آتے ہیں اور اپنے پروں سے مس کرتے ہیں ہر جگہ کو. یہ مقام ہے فضائل آل محمد کی مجلس کا. اور بالخصوص اگر مجلس ولادت حضرت زہرا کی ہو, بالخصوص صلی علی محمد, ایسی مجلس ہو, ایسی محفل ہو کہ جس پر حضرت زہرا کے اوپر درود بھیجا جاتا ہو, تو اس مجلس میں فرشتے کیوں نہیں آئیں گے؟ کیونکہ رسول خدا یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں یا فاطمہ, اے فاطمہ, من صلی علیک غفر اللہ والحقہ بی حیث کنت من الجنہ. اے فاطمہ, جو بھی تیرے اوپر صلوات بھیجے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو بہشت میں اسی جگہ میں جگہ عطا فرماتا ہے جہاں پہ میں ہوں گا. یہ مقام ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کہ عرفاء یہ جملہ نقل کرتے ہیں کہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک. اے احمد, اگر آپ نہ ہوتے میں افلاک کو خلق نہ کرتا, اس کائنات کو خلق نہ کرتا. اور پھر فرمایا لولا علی, اور اگر علی نہ ہوتے لما خلقتک. اے احمد, آپ کی فضیلت کے باوجود میں آپ کو خلق نہ کرتا. اور پھر فرمایا لولا فاطمہ, اگر فاطمہ نہ ہوتی لما خلقتکما, میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا. یہ مقام غایت وجودی کے اعتبار سے ہے, علت وجود کے اعتبار سے ہے. یعنی اگر فاطمۃ الزہرا نہ ہوں تو اس کائنات کی خلقت کا ہدف اور مقصد ہی حاصل نہیں ہوتا, کیونکہ فاطمۃ الزہرا حق و باطل کی تشخیص کا معیار ہیں. تو عزیزان محترم, اتنا مقام بی بی فاطمۃ الزہرا کا, یہ عظمت, وہ بی بی کہ جن کی ولادت کی گواہی کے لیے اور جن کی ولادت کا قصیدہ پڑھنے کے لیے سورہ کوثر نازل ہو جائے. سورہ کوثر کیا ہے؟ بی بی زہرا کی ولادت کا قصیدہ ہی تو ہے. اللہ نے کس اہتمام کے ساتھ بی بی زہرا کی ولادت کا اہتمام کیا ہے. رسول خدا جو آسمانوں پہ گئے, یہ رسول خدا کا آسمانوں کی جو سیر کرائی گئی, یہ اسی لیے تھا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود بابرکت دنیا میں آنا تھا. یہ تحفہ دیا گیا رسول خدا کو, ہدیہ دیا گیا جب آسمانوں پہ گئے, معراج پہ گئے. رسول خدا کو جو آسمانوں کی سیر کرائی گئی, روایات موجود ہیں کہ رسول خدا کو بہشتی پھل عنایت کیا گیا اور اس تحفے کی بنیاد پہ بی بی زہرا اس دنیا میں تشریف لائیں, کیونکہ بی بی زہرا کا وجود نور خدا سے ہے. رسول خدا نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کا نور من نور اللہ, اللہ کے نور سے ہے, اور اللہ نے حضرت آدم کی خلقت سے پہلے میری بیٹی فاطمہ کا نور خلق کیا تھا. دنیا میں بعد میں تشریف لائیں, لیکن خلقت نوری بہت پہلے ہو چکی. تو عزیزان محترم, وہ بی بی کہ جن کی ولادت کا قصیدہ پڑھنے کے لیے سورہ کوثر نازل ہو جائے, جن کی وجود کی عظمتوں کا ادراک کروانے کے لیے سورہ قدر نازل ہو جائے, وہ بی جس کی عصمت اور طہارت کی گواہی کے لیے آیت تطہیر نازل ہو جائے, وہ بی جس کی سخاوت کا قصیدہ سورہ حل عطا پڑھتی ہوئی نظر آئے.
اس بی بی کی عظمتوں کا کیا کہنا کہ جس کی صداقت کی گواہی اور سند کے لیے آیت مباہلہ نازل ہو جائے، اور جس کی نورانی خلقت کی دلیل کے لیے آیت نور نازل ہو جائے۔ یہ مقام ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں ایک خاتون 3 طرح کے درجے رکھتی ہے، 3 مرحلے رکھتی ہے، زندگی میں 3 سٹیج اس کے لیے پیش آتے ہیں، یا بیٹی ہوتی ہے، یا بیوی کے روپ میں ہے، یا ماں کے روپ میں ہے۔ بس مختصر جشن کا ماحول ہے، انشاءاللہ مختصر پڑھ کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد والی اللہم صلی اللہ۔ اگر بیٹی ہو تو فرمایا گیا کہ بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ دور جاہلیت کی بات اور تھی کہ لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ بیٹی پیدا ہو جاتی تو فرمایا کہ ظل وجہہ مسودہ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وہ قزیم، غصے سے بھرا ہوتا تھا کہ میرے گھر میں بیٹی کیا پیدا ہو گئی۔ ابھی بھی کچھ جاہل ہیں اس زمانے میں بھی، بیٹی پیدا ہو جائے تو رونا دھونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اسلام آیا تو بیٹی کے وجود کو بابرکت بنا دیا، عزت دی، احترام دیا، فرمایا بیٹی رحمت ہے۔ نعمت کا سوال ہوگا، رحمت کا سوال نہیں ہوگا۔ بیٹی باپ کے لیے، والدین کے لیے رحمت ہے۔ اگر بیوی ہو تو بیوی اپنے شوہر کے ایمان میں حصہ دار ہے۔ کیوں؟ فرمایا من تزوجا، جس نے شادی کی، فقد احرز نصف دینی، اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا۔ تو بیوی شوہر کے نصف دین اور نصف ایمان کو محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے، اس کے ایمان میں حصہ دار ہے۔ اور اگر ماں ہو تو ماں کی عظمت کیا ہے؟ فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ تو اب دیکھیں فاطمۃ الزہرا کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے۔ میں قربان جاؤں، اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے کس کے لیے؟ رحمت للعالمین کے لیے۔ جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہو اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ اور جب بیوی ہے تو اس کی بیوی ہے جو کل ایمان ہے، جو کل ایمان کے ایمان میں حصہ دار بن جائے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ اور جب ماں ہے تو سیدہ شباب اہل الجنہ کی ماں ہے، یا یوں کہا جائے کہ جن کی جنت، سیدہ شباب اہل جنہ کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہو اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی۔ یہ مقام و مرتبہ ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ ظاہری مرتبہ ہے، دنیا نے پہچانا ہی کہاں فاطمۃ الزہرا کو، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ فرمایا امام نے کہ فاطمۃ الزہرا کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے لأن الناس فتموا عن معرفتها، چونکہ لوگوں کو ان کے معرفت اور ان کے ادراک سے روک دیا گیا، لوگ پہچانتے نہیں ہیں فاطمۃ الزہرا کیا ہے، اور اس لیے فرمایا ما ادراک مل فاطمہ، تمہیں کیا معلوم فاطمہ کیا ہے۔ اور حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد، فرمایا من ادرک فاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے فاطمہ زہرا کی پہچان کر لی، جسے فاطمہ زہرا کی معرفت حاصل کر لی، اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ تم کیا جانو فاطمۃ الزہرا کا مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ اس لیے تمام منابع چاہے شیعہ ہوں چاہے اہل سنت ہوں، بی بی زہرا کے فضائل کو نقل کیا ہے۔ باقاعدہ احادیث کتابوں میں باب موجود ہے فضائل بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں، صحیحین میں موجود ہے، اور اسی طرح دیگر اہل سنت کی معتبر کتابوں میں بی بی زہرا کے فضائل کے ابواب موجود ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ما رأیت اشبہ الناس خلقا
وَقَلَامًا وَمَنْطَقًا بِرَسُولِ اللَّهِ مِنْ فاطمہ، میں نے لوگوں میں سے خلق کے اعتبار سے، کلام کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے بی بی زہرا سے بڑھ کر رسول خدا کے مشابہ کسی کو نہیں پایا کہ بی بی زہرا جب بولتی تھی تو محسوس ہوتا تھا رسول خدا بول رہے ہیں، بی بی زہرا جب چلتی تھی تو معلوم ہوتا تھا رسول خدا چل رہے ہیں۔ بی بی زہرا کا مقام یہ ہے، فرمایا کلما دخلت، جب بھی فاطمہ آتی تھی، بی بی زہرا جب بھی آتی تھی رسول خدا کے پاس تو رسول خدا چار کام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی حضرت زہرا رسول خدا کی محفل میں آتی، رسول خدا قام الیہا، کھڑے ہو جاتے، فقط کھڑے نہیں ہوتے، قام الیہا، کھڑے ہو کے ان کی طرف بڑھتے تھے، قام الیہا، رحب بہا، انہیں مرحبا کہتے، مرحبا میری بیٹی، اور آگے بڑھتے، اخذا بیدیہا فقبلہا، ان کے ہاتھوں کو لیتے اور ان کو بوسہ دیتے، اور چوتھا کام فرمایا کہ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، بی بی زہرا کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے تھے۔ یہ مقام تھا بی بی زہرا کا، یہ فقط ایک باپ اور بیٹی کا ناطہ نہیں تھا، فقط اس وجہ سے نہیں کہ بی بی زہرا چونکہ بیٹی ہیں اور رسول خدا باپ ہے، نہیں، یہ مقام و مرتبہ اس لیے کہ لوگوں کو سمجھائیں بی بی زہرا کا مقام کیا ہے، منزلت کیا ہے، خدا کے ہاں ان کا اتنا مقام ہے، اتنی منزلت ہے۔ اور اب ایک اور روایت کہ رسول خدا ان کو اپنی جگہ بٹھا کے احترام سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کون باپ اتنا احترام کرتا ہے؟ احترام سے کھڑے ہو جاتے، اس طرح کھڑے ہوتے جس طرح حضرت زکریا حضرت مریم کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے۔ کیوں؟ حضرت زکریا کو معلوم تھا کہ حضرت مریم کے بطن مبارک سے عیسیٰ جیسا معصوم نبی آئے گا، اور رسول خدا کو بھی معلوم تھا کہ بی بی زہرا کے بطن مبارک سے 11 معصوم بیٹے آئیں گے، وہاں ایک تھا، یہاں 11 ہیں۔ اور اسی لیے اسی مناسبت سے اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، توجہ ہے نا کہ مریم فقط ایک نسبت حضرت عیسیٰ کی وجہ سے عزیز ہیں، ان کا مرتبہ ہے، ان کا مقام ہے، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ لیکن حضرت زہرا کا مقام و منزلت 3 نسبتوں سے ہے، 3 جہتوں سے ہے۔ 3 جہتیں کیا ہیں؟ نور چشم رحمتاً للعالمین، آن امام اولین و آخرین، وہ رحمت للعالمین کے نور چشم ہیں، جو امام اولین و آخرین ہیں ان کے نور چشم ہے فاطمۃ الزہرا، یہ ایک نسبت۔ پھر فرمایا بانو تاجدار حل عطا، بانو تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہ یہ بانو ہیں، یہ بیوی ہیں تاجدار حل عطا کی، کہ جن کو حل عطا کا تاج نصیب ہوا۔ حل عطا علی الانسان، سورہ دہر ان کی شان میں نازل ہوئی کہ جو مشکل کشا بھی ہیں، شیر خدا بھی ہیں، مرتضی بھی ہیں۔ اور پھر فرمایا مادر آن مرکز پرقار عشق، مادر آن مرکز پرقار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق، 2 بیٹوں کی ماں ہیں، ایک پرقار عشق ہے، مرکز عشق ہے، ایک سالار کاروان عشق ہے، حسن و حسین کی ماں ہیں۔ اور پھر فرمایا مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول، کہ مزرع تسلیم و رضا کی فاطمہ زہرا پیداوار ہیں، ماؤں کے لیے اسوہ کامل ہے فاطمۃ الزہرا۔ اور آخر میں بڑے عجیب جملے ہیں، حضرت اقبال اپنی معرفت اور اپنی بلندی کا اظہار، اپنے عشق کا اظہار کرتے ہوئے فاطمۃ الزہرا کے بارے میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ رشتہ عین حق زنجیر پاست، رشتہ عین حق زنجیر پاس، فرمایا پاس فرمان جناب مصطفیٰ، کہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے میں پابند ہوں، رسول خدا کے فرمان کا میں پابند ہوں، میں شریعت کا پابند ہوں، وگرنہ فرمایا وگرنہ گرد تربتش گردی دمی سجدہا بر خاک او پاشی دمی، فرمایا کہ اگر یہ شریعت کی زنجیریں نہ ہوتی
تو اقبال کیا کرتا؟ فرمایا اقبال اس کی تربت کے گرد طواف کرتا اور اس کی تربت اور اس کی قبر کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا۔ یہ وہ مقام ہے جو اقبال کو معلوم ہے فاطمہ الزہرا کا مقام کیا ہے۔ فرمایا اگر شریعت کا پاس نہ ہوتا، شریعت کا لحاظ نہ ہوتا، فرمان مصطفیٰ نہ ہوتا تو میں بی بی زہرا کی تربت کے گرد طواف کرتا، ان کی قبر پر سجدے کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معرفت و کا مرکز بھی فاطمہ الزہرا ہیں۔ اور ایک عجیب روایت موجود ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، صلی علی محمد وآلہ، فرمایا وَهِيَ صدیقۃ الکبریٰ، فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ ہے، وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونُ الْأُولَىٰ، فرمایا فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ ہیں اور ان کی معرفت کی بنیاد پر تمام زمانوں کو ادارہ کیا گیا۔ یہ بڑا بامعرفت جملہ اور بڑا عرفانی جملہ ہے، مختلف انداز سے لوگوں نے تفسیر کی ہے امام کے اس فرمان کی، کہ فرمایا کہ یعنی گزشتہ جتنے ادوار گزرے ہیں، جس کو جو مقام ملا ہے، جس نبی کو، جس ولی کو، جس وصی کو جو مقام ملا ہے، فاطمہ الزہرا کی معرفت کی بنیاد پہ ملا ہے۔ جتنی جس کی معرفت تھی اتنا اس کا مقام ہوتا گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا فاطمہ الزہرا، اللہم صلی وعلی معرفتها دارت القرون الاولیٰ، فرمایا گزشتہ جتنے ادوار گزرے ہیں حضرت آدم سے خاتم المرسلین تک، بی بی فاطمہ الزہرا مرکز و محور رہی ہیں، ان کی معرفت مرکز و محور رہی ہیں۔ یا یوں کہا جائے کہ زمانہ طواف کرتا رہا ہے فاطمہ الزہرا کی معرفت کے گرد، جس کو جتنی معرفت نصیب ہوئی بی بی زہرا کی اتنا مقام پاتا گیا۔ یہ عام جملے نہیں ہیں، اس لیے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے کہ آیت نور جس کو بیان کرتی ہوں نظر آتی ہے۔ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال ایک تاک سی ہے۔ فیہا مصباح، اس میں مصباح ہے، اس کے اندر چراغ ہے۔ المصباح فی زجاجہ، دوبارہ فرمایا المصباح فی زجاجہ، مصباح چراغ شیشے کے تاک میں ہے، شیشے میں ہے، فانوس میں ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشے کا فانوس گویا کہ ایک درخشاں ستارے کی مانند ہے۔ یہ درخشاں ستارہ، فرمایا کہ یہ درخشاں ستارہ جو ہے کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، جو شجرہ مبارکہ زیتونہ سے ہے۔ تفصیل ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ وقت میں کمی ہے، ورنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کئی گھنٹے گزر جائیں۔ تو یہاں نور، فرمایا اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ نور وہ ہے کہ جو خود ظاہر ہو مظہرا لغیرہ، ظاہر لنفسہ مظہر لغیرہ، جو خود ظاہر ہوتا ہے دوسرے کو ظاہر کرتا ہے۔ نور خود قابل درک نہیں ہے، خود دیکھا نہیں جا سکتا۔ نور جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ نور نہیں ہے بلکہ نور کی شعاعیں ہیں۔ نور اپنے مظہر کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے، خود نور ظاہر نہیں ہوتا۔ اللہ نور ہے، اللہ کو درک نہیں کیا جا سکتا، اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، یعنی اللہ کے نور کو، اللہ کو ادراک کرنے کے لیے اللہ کے مظاہر کو دیکھنا ہوگا، اللہ کی آیات کو دیکھنا ہوگا، آسمانوں اور زمین کو دیکھنا ہوگا، کائنات کو دیکھنا ہوگا۔ آیات الہی کو دیکھ کے اللہ کے وجود کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس نور کی مثال فرمایا ایک مشکات کی طرح ہیں۔ روایات بہت زیادہ ہیں اہل بیت علیہ السلام سے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت بیان کروں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
امام فرماتے ہیں مشکات سے مراد فاطمۃ الزہرا ہے، زجاجہ سے مراد فاطمۃ الزہرا ہے، کوکبن دری سے مراد فاطمۃ الزہرا ہے۔ المصباح والمصباح دو جگہ آیا ہے، یہ دو جگہ ایک امام حسن اور ایک امام حسین علیہ السلام ہیں۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور پھر الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ تو یہ المصباح امام حسن، المصباح امام حسین، الزجاجہ فاطمۃ الزہرا، کوکبن دری درخشاں ستارہ فاطمۃ الزہرا ہیں۔ فرمایا یا کوکبن دری بین نساء اہل دنیا، تمام اہل دنیا میں سے کوکبن دری فاطمۃ الزہرا ہیں۔ ستارے جو ہیں روشن ہیں، منور ہیں، چمکتے ہیں، اور ان ستاروں کے گرد سیارے گردش کرتے ہیں، ان کا طواف کرتے ہیں۔ ہمارا سورج بھی ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے، اسی طرح کھربوں کی تعداد میں ستارے اس کائنات کے اندر موجود ہیں، مختلف گلیکسیز موجود ہیں، کھربوں کی تعداد میں ستارے موجود ہیں، اور ان ستاروں کے گرد مختلف سیارے گردش کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ یعنی ستارہ وہ ہے کہ جو خود روشن ہوتا ہے، منور ہوتا ہے، دوسروں کو روشن کرتا ہے، اور اس کے گرد سیارے طواف کرتے ہیں۔ یہ ظاہر دنیا ہے، لیکن بی بی زہرا کا مقام وہ ہے کہ بی بی زہرا ایسا درخشاں ستارہ ہے کہ جس کی نور معرفت کے ارد گرد سب طواف کرتے ہیں، یہ کائنات طواف کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے حدیث قصہ کے جملے ہیں کہ جب تمام کے تمام پنجے تن پاک قصا کے نیچے آ گئے تو حضرت جبرائیل نے پوچھا تھا کہ یا پروردگار، اے خدا، من ہم تحت القصا، اس قصا کے نیچے کون ہیں؟ تو جواب کیا آیا تھا؟ فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہاں فاطمہ ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بچے ہیں، یعنی مرکز و محور فاطمۃ الزہرا ہیں۔ اللہم صلی علی مرکز و محور فاطمۃ الزہرا ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ نور کن گھروں میں ہے؟ آگے جا کے آیت بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فی اسمہ، یہ نور ان گھروں میں ہے کہ جن کی عظمت، جن کی رفعت کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان کی بلندی کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہ وہ گھر ہیں کہ جن میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے، بالغدو والآصال، صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اس گھر میں ایسے افراد رہتے ہیں کہ جنہیں تجارت، جنہیں دنیا کی سرگرمیاں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ جب یہ آیت رسول خدا بیان کر رہے تھے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فی اسمہ، تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ بیوت کون سے گھر ہیں؟ یہ کون سے گھر ہیں جن کی بلندی اور جن کی رفعت و بلندی اور عظمت کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا یا بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہیں۔ اور اتنے میں روایت ہے، اتنے میں حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اشارہ کیا مولا علی اور حضرت زہرا کے گھر کی طرف، اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے؟ تب رسول خدا نے فرمایا نعم، جی ہاں، بل من افاضلہا، بلکہ ان گھروں میں سے سب سے بافضیلت ترین گھر ہے، بلکہ ان گھروں میں سے سب سے بافضیلت ترین گھر یہ گھر ہے کہ جس کی رفعت و بلندی و عظمت کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ وہ گھر ہے، یہ نور ان گھروں کے اندر موجود ہے۔ کیوں نہ ہو اس گھر کی عظمت کہ جہاں صبح شام اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں صبح شام تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھی جاتی ہے۔ معلوم ہے نا تسبیح فاطمۃ الزہرا کی عظمت کیا ہے۔ بس ایک دو روایات بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد صلی اللہ محمد۔ بی بی زہرا جب اپنے شوہر کے گھر گئیں، اتنی زحمتیں، اتنی مشقتیں، اتنی تکلیفیں اٹھائیں، رسول خدا نے ان کے لیے گھر کے کام سپرد کیے،
بی بی زہرا چکی پیستی تھیں، بچوں کی تربیت کرتی تھیں، گھر میں جھاڑو دیتی تھیں، کھانا بناتی تھیں، مولا علی گھر کے باہر کے کام پانی بھر کے لاتے تھے، اناج لے کے آتے تھے، لیکن کبھی کبھی مولا نہیں ہوتے، جنگوں میں ہوتے، تو گھر کے باہر کے کام بھی بی بی زہرا انجام دیتی تھی۔ اور اسی لیے مولا فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی سے کہ رسول خدا کی بیٹی نے میرے گھر میں آ کے اتنی زحمتیں کیں، اتنی مشقتیں اٹھائیں، اتنا پانی بھر کے لائیں، مشکیزیں بھر کے لائیں کہ ان کے جسم پہ نشان پڑ گئے، اتنے جھاڑو دیے کہ ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے تھے اور ان کے لباس خاک آلود ہو جاتا تھا، اتنی آگ جلائی اور روٹیاں پکائیں اور کھانے کے ان کے لباس میلے ہو جاتے تھے اور دھوئیں سے کالے ہو جاتے تھے۔ یہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت ہے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی جب اس حالت کو دیکھا تو مولا نے ایک دن فرمایا کہ اے زہرا کیوں نہیں آپ جاتی ہیں اپنے بابا کے پاس کہ ان سے ایک خادمہ ایک کنیز کا تقاضا کریں۔ بی بی زہرا ایک دم جاتی ہیں رسول خدا کے پاس، دیکھتی ہیں صاحب مشغول ہیں، باتیں کر رہے ہیں، بی بی زہرا کو شرم محسوس ہوا، واپس آ گئیں۔ رسول خدا کو احساس ہو گیا کہ زہرا کچھ کہنے آئی تھی لیکن کہا نہیں، واپس آ گئیں۔ واپس جب آتی ہیں رسول خدا پیچھے آتے ہیں گھر میں اور پوچھتے ہیں کہ زہرا میرا دل کہتا ہے کہ کچھ مانگنے آئی تھیں آپ، کچھ کہنے آئی تھیں۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ اے رسول خدا، بی بی زہرا کو گھر کے کاموں کے اندر سختی ہے، مشکلات ہیں، بچے چھوٹے ہیں، تو اگر ہو سکے تو ایک کنیز عنایت کیجئے۔ مال غنیمت میں بڑی کنیزیں غلام آتے تھے۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا ذکر نہ دے دوں کہ جو اس کنیز سے بھی بالا تر ہو؟ کیا فرمایا؟ تو بی بی زہرا نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا پہ راضی ہوں۔ تو رسول خدا نے فرمایا اے بیٹی جب سونے لگو، سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ کنیزوں اور خادموں سے بالا تر ہے۔ تو بی بی زہرا نے 3 مرتبہ فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا پہ راضی ہوں، اور اس سے بڑھ کر کوئی ہدیہ نہیں ہو سکتا تھا، تحفہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اب یہ تسبیح فاطمۃ الزہرا ہے کہ جس کا مقام یہ ہے کہ اس کو ذکر کثیر کا مصداق کہا گیا ہے۔ کہ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، تو روایات کے مطابق ذکر کثیر کا مصداق تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ جب بندہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا ہے، یعنی اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہ تیری ذات پاک ہے، تو اللہ بندے سے کہتا ہے کہ میرے بندے میں جانتا ہوں میری ذات پاک ہے، میں مقدس ہوں، پاکیزہ ہوں، میرے نزدیک کوئی عیب نہیں آ سکتا، لیکن تو کیا چاہتا ہے؟ تو بندہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار میں عاجز ہوں، میں عیب والا ہوں، میرے عیب دور کر دے۔ تو جس طرح سے پاک ہے، تو منزہ ہے، تو بے عیب ہے، میں تو بے عیب والا ہوں، تو میرے عیب دور کر دے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، خدایا تیرا شکر، خدایا تیرا شکر، خدایا تو نے مجھے آنکھ دی، کان دیے، یہ جسم دیا، یہ صحت مندی، یہ جو ایک ایک سانس ہے اس پر تیرا شکر، تیری تمام نعمتوں پہ شکر۔ جب بندہ شکر کرتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تو خدا کہتا ہے کہ اے میرے بندے تجھے کیا چاہیے؟ فرمایا کہ قرآن کریم میں فرمایا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر من ان یوسف، اللہ بڑا ہے اس سے کہ اس کی وصف کیا جائے، اس کے بیان کیا جائے۔ تو جب اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے تو دنیا اور مافیات سب اس کے نظروں میں ہی جو پوچھ ہو جاتے ہیں، دنیا اس کی نظروں میں ہی جو جاتی ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اے پروردگار تو کبریائی والا ہے، تو بڑا ہے، تو ہمیں بھی بڑا کر دے،
تو ہمیں بھی بلند کر دے۔ تو فاطمہ الزہرا کی یہ تسبیح ذکر کثیر کا مصداق ہے، اس لیے امام یہ فرماتے ہیں ہم اپنے بچوں کو تسبیح فاطمہ الزہرا کی اس طرح تاکید کرتے ہیں جس طرح واجب نمازوں کی تاکید کرتے ہیں، جس طرح واجب نمازوں کی۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں صلی اللہ محمد علیہ، فرمایا کہ تسبیح فاطمہ الزہرا ہر نماز کے بعد میرے نزدیک 70 رکعتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، کہ ہر واجب نماز کے بعد اگر میں تسبیح فاطمہ الزہرا پڑھوں تو یہ تسبیح میرے نزدیک 70 رکعات سے بڑھ کر فضیلت رکھتی ہے۔ اتنا مقام ہے تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ جو یہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جب مقام عبادت میں کھڑی ہو جاتی ہیں، محراب عبادت میں کھڑی ہو جاتی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ زہرا جو بی بی زہرا کا لقب ہے، زہرا کو زہرا اس لیے کہتے ہیں کہ روایات میں ہے کہ جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا مقام محراب عبادت میں کھڑی ہو جاتی تھیں فاطمہ الزہرا، تو ان کے وجود سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ اہل آسمان کے لیے ایسا چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا جس طرح اہل زمین کو ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور بہار الانوار کی روایت کے مطابق جب صبح محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں ایک سفید نور ساطع ہوتا تھا جو کائنات کو روشن کر دیتا تھا، جب ظہر کو کھڑی ہوتی تھیں ایک زرد نور ساطع ہوتا تھا جو کہ پوری زمین کو روشن کر دیتا تھا، اور جب مغرب کے وقت کھڑی ہوتی تھیں ایک سرخ نور روشن ہوتا تھا کہ جو اس کائنات کو روشن کر دیتا تھا۔ اہل مدینہ بھاگ کے آتے رسول خدا سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ معاجرہ کیا ہے؟ تو رسول خدا فرماتے تھے میری بیٹی فاطمہ محراب عبادت میں کھڑی ہے۔ یہ بہار الانوار کی روایت ہے، میری بیٹی فاطمہ محراب عبادت میں محو عبادت ہیں۔ اور اس لیے رسول خدا فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت مریم سے فرشتے آ کے ہم کلام ہوتے تھے اور فرشتے کہتے تھے، اور فرشتے یہ کہتے تھے، قرآن نے بیان کیا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا، تجھے پاکیزہ بنا دیا اور تجھے چن لیا تمام جہان کی عورتوں کے اوپر۔ تو فرمایا یہ حضرت مریم کی فضیلت تھی جو فقط اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں، لیکن میری بیٹی فاطمہ الزہرا اولین و آخرین میں سے تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ اور جب یہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں جب یہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں تو 70,000 فرشتے آ کے بی بی زہرا کو سلام کرتے ہیں، اور یہ فرشتے ندا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے فاطمہ اللہ نے تجھے چن لیا، تجھے پاکیزہ بنا دیا، تجھے چن لیا تمام جہان کی عورتوں کے اوپر۔ یہ فاطمہ الزہرا کا مقام اور عظمت ہے کہ بی بی زہرا جب مقام عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں تو چہرے سے نور ساطع ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ حضرت زہرا کے چہرے سے اتنا نور ساطع ہوتا تھا، یہ اہل سنت کے منابع میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے حضرت زہرا کا چہرہ اتنا نورانی تھا اور اتنا چہرے سے نور نکلتا تھا کہ رات کی تاریکی میں ہم سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے اور سلائی بھی کر لیتے تھے، اتنا نور ساطع ہوتا تھا بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے چہرے مبارک سے۔ یہ بی بی زہرا کی ظاہری عظمتیں ہیں، جو چھپی ہوئی عظمتیں ہیں ان کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اس لیے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کردار کو اگر ہم دیکھیں، بس چند باتیں کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام، تو ہمیں یہ ملتا کہ اس قدر ایک بیٹی ہونے کے عنوان سے باپ کی خدمت کی کہ رسول خدا کو یہ کہنا پڑا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ بچپن میں جب کفار و مشرکین رسول خدا کے کمر مبارک پر پشت پر غلاظت ڈال دیتے، بی بی زہرا اپنے ننھے ہاتھوں سے آ کے صاف کرتی، روتی جاتی، گریہ کرتی، اتنی نوازش کی اپنے باپ سے
کہ رسول خدا نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہ، فاطمہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ ایک بیوی ہونے کے اعتبار سے اس قدر خدمت کی، اتنی اطاعت کی کہ گھر میں کچھ نہیں ہوتا بی بی بتاتی نہیں مولا کو۔ ایک مرتبہ مولا آئے اور آ کے کہا کہ اے زہرا گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو فرمایا کہ اے علی، اس خدا کی قسم جس نے میرے بابا کو رسالت عطا کی اور آپ کو امامت عطا کی ہے، 3 دن سے گھر میں کچھ نہیں ہے، فقط اتنا تھا کہ میں نے بچوں کو دے دیا، خود بھوکی رہی، کچھ نہیں۔ تو مولا نے تعجب کیا اور فرمایا کہ اے زہرا مجھے بتایا نہیں۔ تو بی بی زہرا نے فرمایا کہ اے علی انی لا استحیی، میں خدا سے حیا کرتی ہوں، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے خدا سے کہ میں آپ سے کوئی ایسی چیز مانگوں کہ جو آپ پورا نہ کر سکیں۔ یا فرمایا کہ میرے بابا نے مجھے منع کیا تھا کہ کبھی اپنے شوہر سے کچھ مطالبہ نہ کرنا۔ یہ عظمت، یہ مقام بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی اس قدر عدالت کی رعایت کرتی ہیں کہ جب حضرت فضہ خادمہ کے طور پر گھر میں تشریف لاتی ہیں تو گھر کے کاموں کو تقسیم کر دیتی ہیں کہ ایک دن آپ کام کریں، ایک دن ہم کام کریں گے۔ کون ہے جو اپنی خادمہ کے ساتھ، اپنی کنیز کے ساتھ اس عدالت سے پیش آئے؟ اس قدر اخلاق، اس قدر عبادت کہ مقام عبادت اور مقام دعا میں جب کھڑی ہو گئیں تو ساری رات اپنے ہمسایوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اپنے لیے دعا نہیں کر رہی۔ امام حسن پوچھ رہی ہیں کہ مادر گرامی اپنے لیے بھی دعا کریں؟ فرمایا الجار ثم الدار، بیٹے نہیں، پہلے پڑوسیوں کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ یہ کردار، یہ عظمت بی بی زہرا نے ایسا آئیڈیل، ایسا رول ماڈل ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کہ امام زمانہ یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں اِنَّ لِی فِی ابْنَتِ رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے لیے رسول خدا کی بیٹی میں اسوہ حسنہ ہے، کہ رسول خدا کی بیٹی میرے لیے رول ماڈل ہیں، کہ وہ فاطمہ زہرا کہ جو حجت قائم کے لیے اسوہ حسنہ ہو، رول ماڈل ہو، تو پوری کائنات کے لیے کیوں کہ رول ماڈل نہ ہوگی؟ صلی اللہ محمد۔ بس ختم کیا۔ بی بی زہرا فرماتی ہیں مجھے تمہاری دنیا سے فقط 3 چیزیں پسند ہیں۔ اتنی فضیلت ہے نا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کہ یہ دیکھنا ہے کہ بی بی زہرا کو کیا پسند ہے۔ فرمایا تمہاری دنیا سے فقط 3 چیزیں مجھے پسند ہیں۔ پہلی چیز فرمایا کہ زیارت و وجہ رسول اللہ، رسول خدا کے چہرے کی زیارت کرنا مجھے پسند ہے، چاہتی ہوں میں اپنے بابا کے چہرے کی زیارت کرتی رہوں۔ اور گویا ایک اظہار کیا کہ اگر میرے بابا دنیا میں نہ رہیں تو میرا دل نہیں چاہے گا کہ میں دنیا میں باقی رہوں، اس لیے رسول خدا کے چہرے کی زیارت مجھے پسند ہے۔ دوسری چیز فرمایا تلاوت و کلام اللہ، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا زہرا کو بڑا پسند ہے۔ اگر ہم بی بی زہرا کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں کتاب خدا، کلام الہی کی تلاوت کتنی پسند ہے، کس قدر قرآن کو وقت دیتے ہیں ہم، کس قدر قرآن کے مفاہیم سے آشنا ہیں، کس قدر قرآن کے ترجمے سے آشنا ہیں، کس قدر قرآن کے تدبر سے آشنا ہیں، کہ اگر آل محمد کے ماننے والا ہو اور قرآن کو چھوڑ دے ہو نہیں سکتا، کیونکہ رسول خدا نے 2 ہی تو چیزیں چھوڑی ہیں، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی، دونوں کو ساتھ رکھیں گے، اگر ایک کو بھی چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جائیں گے۔ تو فرمایا تلاوت و کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت مجھے پسند ہے، اس لیے صبح شام اللہ کی کتاب کی تلاوت ہو رہی، چکی پیس رہی ہیں آیات الہی کی تلاوت ہو رہی ہے، بچوں کی تربیت کر رہی ہیں آیات الہی کی تلاوت ہو رہی ہے، روٹیاں پکا رہی ہیں آیات الہی کی تلاوت ہو رہی ہے، صبح شام اللہ کی آیات کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انفاق بی بی زہرا کو بڑا پسند ہے۔ گھر میں اگر کچھ بھی نہ ہو تب بھی انفاق، بی بی زہرا کو اتنا انفاق پسند ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اچھا اب یہاں پہ انفاق سے مراد ضروری نہیں مال ہی خرچ کیا جائے، جس قدر جو بھی ہو سکے خدمت خلق مراد ہے، یعنی خدمت خلق کرو جیسے بھی ممکن ہو،
بی بی زہرا کو اتنا انفاق پسند ہے اور خدمت خلق پسند ہے کہ اگر گھر میں مہمان آ جاتا ہے، مولا علی مہمان لے کے آ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ زہرا گھر میں کچھ ہے، تو فرمایا کہ گھر میں تو کچھ نہیں، اتنا ہے کہ فقط ایک بچے کے کھانے کی غذا، اتنا ہے کہ ایک بچہ کھا سکے، تو کیا کریں، مہمان کو واپس کر دیں، معذرت کر لیں؟ فرمایا نہیں، بچے کو بھوکا سلا دیں گے، مہمان کو مہمان نوازی کریں گے۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، اور اسی لیے سورہ حل عطا نازل ہوتی ہے اور فخر کرتی ہے ان کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، اللہ کی رضا میں ہم دیتے ہیں۔ یہ بی بی زہرا کا مقام، یہ منزلت اور یہ سیرت ہے۔ جتنی عظمتیں ہیں، جتنی رفتیں ہیں، جتنی بلندیاں ہیں، اس قدر سیرت و مقام بھی اور سیرت و کردار بھی اتنا بلند ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت جو دل میں رکھتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ آخرت میں ان کی شفاعت کو بھی درک کر سکیں اور آخرت میں فاطمیون میں سے قرار پائیں، آخرت میں ان افراد میں سے قرار پائیں کہ جن کی فاطمۃ الزہرا شفاعت کریں گی، تو آج ہم نے بی بی زہرا کی سیرت کے مطابق چلنے کی کوشش کرنی ہے، کسی حد تک جس قدر ممکن ہے، کسی حد تک کوشش کرنی ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت و کردار کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ رضان محترم، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی مقام، منزلت، بلندی بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ پروردگار تجھے واسطہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی عزت و عظمت کا، ان کی بلندی کا، ان کی رفتوں کا، ان کے فضائل کا ہم سب کے دلوں کو ان کے نور معرفت سے منور فرما، اور آخرت میں شفاعت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہمارے لیے مورد شامل حال قرار دے۔ پروردگار ہمارے مرحومین کو ائمہ معصومین علیہم السلام کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار ہم سب کے گناہان صغیر و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہان صغیر و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہمارے والدین کے گناہان صغیر و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار اعمال خیر، اعمال حسنہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما، دنیا و آخرت میں اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ قرار دے، قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تمام جہان کے مسلمانوں کی نصرت و مدد فرما، بالخصوص غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت و مدد فرما، ظالمین بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار ہمارے 12ویں آقا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے یاران و ان کے انصار میں سے قرار دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا، جو مومنین پریشان حال ہیں، مشکلات میں ہیں، رزق و روزی تنگی کا شکار ہیں، پروردگار جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا یاب فرما، تمام مریضوں کو شفا یاب فرما۔ جو مومنین رزق و روزی کی تنگی کا شکار ہے، پروردگار ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ جو مومنین بے گناہ قید ہیں، اسیر ہیں، پروردگار بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما۔ پروردگار اس ٹرسٹ، اس مسجد کے انتظامیہ، دیگر افراد جو بھی یہاں پہ خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کو روز بروز ترقی عطا فرما۔ پروردگار ہمارے بچوں کو ہر میدان میں، تمام تعلیمی میدانوں میں ہر جگہ ان کو کامیابی عطا فرما۔ پروردگار ہماری عاقبت بخیر فرما، اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، بر محمد و آل محمد صلوات۔